ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات ابتدا ہے نام سیدہ سے بعظمت مادر حسین پہ بآواز بلند سے بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی. آج انشاءاللہ اس سلسلے کی ہماری آخری مجلس ہے. اس مجلس میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو مکمل کریں گے. اس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد صاحبان ایمان کو فلاح اور کامیابی کی طرف رہنمائی، فلاح اور کامیابی کے لیے ایک مومن کی زندگی میں کون سی 3 چیزیں حتماً شامل ہونی چاہیے. نچوڑ ہے، بہت ساری تفصیلات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس آیت میں. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو خود اپنے معنی میں آیت بڑی واضح ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے معنی میں. اے ایمان والوں کا معنی واضح ہے، تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرو واضح ہے، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس میں کیا مراد ہے وسیلے سے؟ کیا تلاش کریں ہم؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس کا اگلا جو حصہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی طرف توجہ فرمائیے. صلوات پڑھیں محمد والے. جاہدو، جہاد، جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے کون سا معنی اس لفظ کا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے؟ جب جہاد بولا جائے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟
آپ کہیں گے داعش اور طالبان. یہ ہمارے دشمن کی کامیابی ہے کہ ایک ایسا جملہ جو قرآن میں بار بار آیا ہے، جاہدوا فی سبیلہ، یجاہدوا فی سبیل اللہ، اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب آج کے ایک عام بندے کے سامنے جہاد کا لفظ بولا جائے تو ذہن میں کون آئیں گے؟ اچھا تعارف ہے جہاد کا یا برا تعارف ہے؟ جی مثلا داعش اسلام کا کیسا تعارف ہے؟ جی برا تعارف. جہاد اپنی اصل شکل میں اور اپنے اصل مقام میں تو بہترین چیز، دنیا کی کون سی قوم ہے جو بغیر جہاد کے غالب ہوئی ہو؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو بغیر جہاد کے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکی؟ جہاد قوموں کی زندگی کا سبب ہوتا ہے. جہاد قوموں کی بقا کا، قوموں کی آزادی اور عزت سے زندگی گزارنے کا سبب ہوتا ہے. لیکن اب جہاد بدنامی کا سبب ہے. لفظ جہاد سب کرتے ہیں اپنے اپنے نظریے کے مطابق، ہر کوئی جہاد کرتا ہے. صرف یہ کہ شکلیں بگڑ جاتی ہیں، جہاد کے نام پہ دھوکہ دے دی جاتا ہے. ابھی آپ ہندوستان میں دیکھیں بعض متعصب ہندو جہاد کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان نہ رہیں، یہ جہاد ہے ان کا. اسی طرح جہاد کیا گیا داعش کے نام پر پوری دنیا میں. ایسے مناظر لوگوں نے دیکھے کہ اسلام سے نفرت کا سبب بنا. بس ضروری ہے کہ ہم وجاہدوا فی سبیلہ کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں. صلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجاہد ہونا، جہاد کے لیے خود کو آمادہ رکھنا کہ اگر وقت آ جائے تو پھر میں پیچھے نہ رہوں، یہ اللہ نے مومنوں کی نشانی بتائی. کیسے؟ توجہ فرمائیں. کچھ لوگ آئے، کچھ اعراب، کچھ بدو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لے آئے. قرآن کی آیات نازل ہوئی سورہ حجرات. فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا قل، اے رسول ان کے جواب میں آپ کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ایمان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے یا باطن سے اور دل سے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ دل سے. اصل ایمان شروع ہی تب ہوتا ہے جب دل مان جائے. تو اللہ نے فرمایا اے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ تم ظاہری طور پر تسلیم ہو گئے ہو، ظاہری طور پہ سرنڈر کر رہے ہو، ظاہری طور پہ ہماری بات مان رہے ہو. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو. پس ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے.
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ تمہارے اعمال کی جزا دینے میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ان کو بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے اصل میں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن یعنی حقیقی مومن، ایک نمبر مال، خالص پیور سونا، مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہیں کیا۔ لم یرتابو، ان کے دلوں میں ریب پیدا نہیں ہوا، لا ریب فی والا ریب، لم یرتابو، ان کے دلوں میں پھر ریب نہیں پیدا ہوا۔ اور اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ سے سنیے، تصویر مکمل بنائیے مومن کی جو اللہ تعالیٰ خود پیش کر رہا ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی دل میں، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں گھسا، تم کسی اور چکر میں ہو۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابو، پھر اس کے بعد اس ایمان میں انہوں نے شک نہیں کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وجاہدو، اور پھر انہوں نے جہاد کیا۔ ایمان کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہے مومن۔ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں، یعنی حقیقی مومن جس کے دل میں واقعاً لا ریب والا ایمان ہو، پھر جب دین تقاضا کرے، اللہ تقاضا کرے، تو نہ وہ کبھی اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ کبھی اپنی جان کی کنجوسی کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن میں جو مومن بتایا گیا۔ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور یہی ہے سچے۔ تم اوپر سے کہہ رہے ہو ایمان لے آئے ہو، سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو میں نے بتایا ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں، اور اپنی نہ جان کی پرواہ کریں نہ مال کی پرواہ کریں، جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں، یہ سچے ہیں۔ تم سچے نہیں ہو دعوی ایمان میں۔ واضح ہے؟ اب ذرا لفظ جہاد کے معنی کی طرف آ جائیں، چونکہ ہم جب لفظ جہاد بولتے ہیں پہلے کہاں جاتا ہے دماغ؟ جنگ کی طرف۔ تو توجہ فرمائیں، جنگ کے لیے جو تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، بندوقوں سے، ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے، اس کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے قتال، قاف دو نقطوں والی، قتال۔ قتال کس سے نکلا ہے؟ قتل سے۔ توجہ فرمائیے گا، قتال کس سے بنا ہے؟ قتل سے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے جبکہ تمہیں اچھا نہیں لگتا قتال کرنا۔ قتال نکلا ہے قتل سے، جہاد نکلا ہے کس سے؟ قتال قتل سے بنا، قتل کا معنی تو پتہ ہے آپ کو۔ جہاد جس لفظ سے بنا ہے، نکلا ہے، اس لفظ کا معنی جب پتہ چلے گا تب ہمیں پتہ چلے گا جہاد کا صحیح معنی کیا ہے۔ جس طرح قتال قتل سے بنا ہے، اسی طرح جہاد جہد سے بنا ہے۔ کس سے؟ جیم ہے دال، اردو میں آپ کہتے ہیں نا جد و جہد، یا بعض لوگ کہتے ہیں جد و جہد۔ اصل لفظ کیا ہے؟ جد و
جہد. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولے. کوشش. تو جہاد کا معنی کیا ہوا؟ جہاد کے معنی میں کوشش کا معنی پوشیدہ. اور جو قتال کو جہاد کہا گیا وہ بھی اس لیے کہا گیا کہ وہ کوشش کا نقطہ کمال ہے. یعنی ایسی کوشش کہ جس میں انسان نہ مال کی پرواہ کرے نہ جان کی پرواہ کرے. اس سے بڑی کون سی کوشش ہوگی؟ مال بھی دینے کو تیار ہو، جان بھی دینے کو تیار ہو. یہی تو چیزیں ہوتی بندے کے پاس. یعنی ساری جان بھی لگا دوں گا اس کے لیے، مارا گیا تو مارا گیا، اور پورا مال بھی دے دوں گا اس کے لیے. تو اس سے زیادہ کیا کوشش کا تصور ہو سکتا ہے؟ جہاد کا اصل معنی ہے کوشش. یہیں سے آپ سمجھ لیں، یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جب قتال کہا جائے گا تو وہاں پہ صرف مراد جنگ ہے، چونکہ قتل کا لفظ ہے. لیکن جب جہاد کہا جائے گا تو معنی وسیع ہے، کوشش. اور اس کوشش کا مطلب کیا ہوگا کہ جب زمانہ جنگ ہے تو مومن وہ ہے جو نہ جان کی پرواہ کرے نہ مال کی. اور جب زمانہ امن ہے، اپنے معاشرے میں رہ رہا ہے، تب بھی دین کی تقویت اور سربلندی کے لیے اپنی جان بھی لگائے اور اپنا مال بھی لگائے. مومن یعنی مجاہد. کیونکہ اللہ نے ڈیفائن کیا کیا مومن کو؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب واپس آئیں آیت وسیلہ کی طرف، المائدہ آیت نمبر 35 کی طرف. یا ایھا اللہ، کامیابی پر پہنچنا ہے کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا، نمبر 1 اتقوا اللہ، تقوی کا زاد راہ لے لو. تقوی کے سائے میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب کے وسیلے تلاش کرو. وہ وسیلے تمہارے رہنما ہوں، وہ وسیلے ان کے بتائے ہوئے اعمال ہوں. یعنی ان سے جب پھر رہنمائی لے لو، پھر کیا کرنا ہے؟ اصل کام تو تمہارا اب شروع ہوگا. اور وہ کام کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ. تصویر مکمل ہوئی؟ تقوی یعنی میں نے ارادہ کر لیا، اے پروردگار، توجہ فرمائیے، اے پروردگار جو تیرا حکم پتہ چلے گا اس کی اطاعت کروں گا، جو تو نے کہا کر وہ کروں گا، جو تو نے کہا نہ کر وہ نہیں کروں گا. اس ارادے کا نام تقوی ہے. لیکن مجھے پتہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ تو اللہ نے کہا پہلے یہ ارادہ کر لے، یعنی تقوی اپنے اندر پیدا کر لے، پھر اگلی سیڑھی تجھے بتاتا ہوں. میں نے کہا میں نے یا اللہ ارادہ کر لیا، میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اب مجھے پتہ کہاں سے چلے کہ کیا تیری نافرمانی ہے اور کیا اطاعت ہے، کیا میں نے کرنا ہے اور کیا میں نے نہیں کرنا. خوب توجہ فرمائیے. فرمایا کچھ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے تجھے پتہ چلے گا تجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور میں نے عرض کیا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. توجہ فرمائیں. اور اس رسول کو جب ہم نے اسوہ بنایا تو اسی رسول نے ہم سے کہا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو قرآن بھی وسیلہ، اہل بیت بھی. قرآن بھی ہدایت کرے گا، اہل بیت بھی. اب ہدایت کے وسیلے بھی ہمارے پاس آ گئے. تقوی بھی ہے، رہنمائی بھی وسیلوں نے ہماری کر دی. اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام تو اب شروع ہوگا. وہ جو تقوی میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اطاعت کریں گے، اب جب ہمیں بتا دیا گیا، بتانے والوں نے ہمیں بتا دیا،
اسوہ حسنہ نے ہماری رہنمائی کر دی، ان کی آل نے ہماری رہنمائی کر دی، اب ہمارا کام شروع ہوا۔ اور وہ تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ جب تقویٰ بھی ہو جائے، جب تمہاری رہنمائی وسیلے بھی ڈھونڈ لو، اب تم نے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اور اسی کا اشارہ ہے اس حصے میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرو۔ اس کا نام آپ عمل رکھیں، اس کا نام آپ اطاعت رکھیں، اس کا نام آپ کوشش رکھیں، محنت رکھیں، کچھ بھی رکھیں، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا۔ یہ مومن کی زندگی کی تصویر ہے، تقویٰ، وسیلہ، جہاد۔ یہ نہیں کر سکتے یا اللہ مجھ سے تقویٰ نہیں رکھا جاتا، تو کیا آواز آئے گی؟ جب تقویٰ نہیں ہے تیرے پاس تو پھر ہم نے اعمال کی قبولیت کی شرط ہی تقویٰ رکھا ہے۔ اگر تجھے تقویٰ پسند نہیں تو ہمیں تیرے اعمال بھی پسند نہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آقا کی مرضی چلے گی۔ بندہ یہ نہیں کہتا کہ اے میرے آقا یہ میرا موڈ نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا، مجھے کچھ اور بتا۔ یہ بندہ بندہ ہی نہیں ہوتا۔ بندہ یعنی عبد، یعنی غلام، یعنی مطیع، فرما بردار۔ تو آقا نے کہا تقویٰ، وسیلہ، گویا کہ تم اب ریڈی ہو گئے ہو، رہنمائی بھی تمہاری ہو گئی ہے، اب آ جاؤ میدان عمل میں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ۔ بلند سلام اللہ صلی علی محمد۔ جب یہ تین چیزیں تمہاری زندگی میں نظر آنے لگیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو پھر امید رکھو فلاح اور کامیابی کی۔ پھر فلاح پاؤ گے، نہ یہ کہ تم سمجھو کیونکہ میں تو فلان گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، فلان میں عقیدہ رکھتا ہوں، لہٰذا میں تو پکا جنتی ہوں۔ یہ والی بات اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے فلاح کے راستے سے میچ نہیں کرتی۔ مومن یعنی وہ کہ جو خداوند عالم سے ذمہ داری لیتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے، وگرنہ وہ محبت بھی قبول نہیں ہے جو محبوب کے ساتھ نہ چلائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کی نظروں میں محبوب یعنی حسین، کوئی ان کے پاس جائے اور کہے مولا میں آپ کا عاشق ہوں، مولا فرمائے اچھا عاشق ہو پھر چلو میرے ساتھ، وہ کہے ساتھ نہیں جا سکتا۔ مولا فرمائے دیکھو بڑا اہم سفر ہے، جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کہے مولا تیری محبت دل میں لے کے خالق کے پاس پیش ہوں گے، لیکن ساتھ نہیں جا سکتا، ساتھ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس محبت کو آپ کیا نام دیں گے؟ جی محبت تو وہ ہوگی نا کہ جو کھینچ کے لے آئے، چاہے کوئی بیمار پڑا ہو، کھینچ کے لے آئے کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور اس کو سوچا بھی کریں اور اچھی طرح سمجھا کریں، یہ جس کو ہم محبت کہتے ہیں نا، اس کے اثر ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر
محبت شدت والی ہو تو بڑی بڑی چیزیں قربان کروا دیتی ہے بندے سے، اور اگر محبت شدت والی نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہو محبت لیکن ہے اتنی کم کہ بندے بیٹھے ہوئے کو اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ محبت ہے لیکن طاقت، ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں جو لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے اور جب مکہ سے امام نکلے تو لوگ ساتھ نہیں گئے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو امام حسین سے محبت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ تھے جن کو نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے امام حسین سے محبت تھی، لیکن کون سی محبت ویلڈ ہے، کون سی محبت لکھی جائے گی کہ جو پھر حسین کو تنہا نہ چھوڑے۔ وہ محبت جو تنہا چھوڑ دے محبوب کو، وہ محبت جو نواسہ رسول سے ہے تو صحیح لیکن اس کی تنہائی کا خیال نہیں ہے، یہ محبت مشکوک محبت۔ لہذا کربلا میں امام حسین اور ان کی اولاد اور اصحاب کی شہادت اس کا سبب صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو سامنے سے لشکر میں آ کے لڑے تھے، صرف وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر امام حسین نے جن کو پکارا تھا وہ بھی حسین کے ساتھ آ جاتے تو یہ سامنے والے حسین کو شہید نہیں کر سکتے تھے۔ بس امام حسین، توجہ فرمائیے گا، امام حسین صرف اس وجہ سے شہید نہیں ہوئے کہ وہ اس لشکر کی وجہ سے جو امام حسین سے لڑنے آیا تھا صرف ان کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے، بلکہ امام حسین شہید ہوئے ان کے آنے کی وجہ سے، اور جنہیں حسین کے ساتھ آنا چاہیے تھا ان کے نہ آنے کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں تو حسین شہید ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صرف آنے والے سبب نہیں ہیں، نہ آنے والے بھی سبب ہیں۔ چونکہ جب حق اپنی پکار بلند کرتا ہے تو پھر خالق کا حکم ہے کہ اس کا ساتھ دو، اور جو ساتھ نہیں دیتا چاہے وہ اس حق کے قتل میں براہ راست نہ ملوث ہو، لیکن اللہ ان کا حساب انہی کے ساتھ لکھتا ہے جنہوں نے حق پہ حملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں بڑا واضح یہ بیان کیا گیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا قرآن میں۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، ایک دریا کے سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اس سمندر کی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، دنیا دار امتحان، اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کس طرح آزمانا ہے۔ تو خداوند عالم نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا کہ ہفتے والے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، سیٹرڈے، سبت، عربی میں سبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ اللہ کا حکم سب کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دی۔ اب اللہ کے امتحان بھی ذرا عجیب ہی امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مچھلیاں پورا ہفتہ گہرے پانی میں رہتی تھی، صرف ہفتے والے دن کنارے پہ آتی۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یار پروفٹ ہے ہی بے ایمانی میں، حلال میں پروفٹ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تھی، باقی 6 دن آہستہ آہستہ انہوں نے
کہتے ہیں شرعی طور پہ چلاکی، یعنی اللہ کو پتہ نہ چلے ہمارا بھی کام نکل ہے، یا اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو سو کالڈ ہمارا بھی کام نکل ہے. تو پھر کچھ پلانر ہوتے ہیں جو شریعت میں چلاکیاں نکالتے ہیں. تو کچھ پلانر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اللہ بھی راضی اور مچھلیاں بھی حاضر. کیا کرو؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ نا تالاب بناتے ہیں، نالے کھود کے، نہریں ٹائپ کھود کے نا تالاب بنا لیتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ تو کنارے پہ، ان کی عادت ہے کہ ہفتے کو وہ کنارے کے قریب قریب آتی ہیں. تو وہ جب آئی ہوں گی نا، جو ان کا واپسی کا ٹائم ہے نا، ہم پیچھے سے گیٹ بند کر دیں گے، دروازہ بند کر دیں گے اور وہ پھنس جائے گی. لیکن توبہ توبہ، ہاتھ نہیں لگانا ہفتے والے دن، اللہ نے منع کیا ہوا. ٹھیک ہے؟ ایسے سمجھدار کوئی شرعی ہیلے لگاتے ہیں. توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں لگانا اس کو. پھر جب اتوار کا دن آئے گا پھر جناب گرل کر کے کھائیں گے، آج کل کی زبان. تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، انہوں نے وہ چینل سے بنا لیے. اب مچھلیوں کی عادت تھی کہ وہ جہاں تک پانی ہے زمین کے کنارے تک آتی تھی، وہ آ جاتی تھی. جب شام کو ان کی واپسی کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت وہ پیچھے سے اس کا دروازہ ان کے دروازے بند کر دیتے تھے، مچھلیاں پھنس جاتی تھیں. پھر بسم اللہ پڑھ کے اور وظیفے شظیفے کر کے وہ پکڑ لیتے تھے سنڈے والے دن، استغفر اللہ پڑھ کے. بہرحال یہ تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ انہوں نے جناب بازار شروع کر دی. اب جو گروہ یہ کام کر رہا تھا وہ ساری بستی نہیں تھی، ایک گروپ تھا، یہ قرآن نے بتایا. تو اب وہ جو اس کام میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو نہی عن المنکر کیا. انہوں نے کہا یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ وہ جو اللہ کا حکم ہے نا اس کی روح کے خلاف ہے. تمہیں ہفتے والے دن مچھلیوں سے سروکار ہی نہیں رکھنا چاہیے، آزاد ہے، کیوں بیچ میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں؟ جس سچویشن میں اللہ نے جس طرح حکم دی ہے سچویشن وہی رہنے دو. یہ کیا کہ تم ان کو شام کو روک لو جانے سے اور کہو تم نے نافرمانی نہیں کی. تو انہوں نے ان کو اس برائی سے روکنے کے لیے نہی عن المنکر اسے کہتے ہیں، گناہ سے روکنا. تو ایک گروہ نے ان مجرموں کو روکنا شروع کیا، نہی عن المنکر شروع کیا. توجہ سے سنیے. اور ایک وہ گروہ تھا جو اس گناہ میں انوالو تو نہیں تھا لیکن بہت ہی زیادہ سافٹ لوگ تھے. انہوں نے بجائے گناہ کرنے والوں کو روکنے کے، جو ان کو روک رہے تھے ان کو روکنا شروع کر دیا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ معاشرے کا وہ یعنی غیر ذمہ دار اور بزدل اور کامچور طبقہ ہوتا ہے جو نہی عن المنکر کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. یعنی ایک گروہ ان مجرموں کو روک رہا ہے، کہہ رہا ہے نہ کرو، اور یہ دوسرا گروہ بجائے مجرموں کو روکنے کے مجرموں کو روکنے والوں کو کہہ رہا ہے مت روکو. نہ کہ ان کی ہمدردی میں کیا کہہ رہے ہیں، گندے لوگ ہیں، گندے لوگوں کے منہ لگو گے، ایسے ہی کوئی گالی دے دے گا، کوئی تھپڑ مار دے گا، چھوڑو، اللہ پاک ہے نا وہ خود ان سے نمٹ لے گا. اللہ پاک پہ ڈالتے ہیں سارا بنی اسرائیل کی طرح. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کو اپنا کام ہو نا دن رات ایک کیا ہوتا ہے، جب اللہ کے کام کے لیے بلاؤ کہ تو پروردگار جو ہے علی کل شیء قدیر ہے، اس نے چاہ تو ہو جائے گا. اپنے کام کے بارے میں نہیں کہتے چاہ تو ہو جائے گا. مثلا اگر جانا ہے کہیں پہ نوکری لگوانے تو گھر سے نکلے گا اور جائے گا انٹرویو دینے، سفارش بھی کروائے گا، بھاگے گا بھی، دوڑے گا بھی، حتیٰ کہ پیسے بھی دے رہا ہوگا ان کو، نہیں کہے گا اللہ پاک نے چاہ تو ہو جائے گا. اتنی عقل ہے اس میں. لیکن جب دینی کام کے لیے بلایا جائے اللہ تعالیٰ کرے گا تو ہو جائے گا. دو نمبری. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ
गुनाहगारों को गुनाह से रोके, नाफरमानों को अल्लाह की नाफरमानी से रोकने की बजाय जो नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं उनको रोक रहे थे। यार छोड़ो, अल्लाह ताला खुद इनसे निमट लेगा, तुम क्यों इनके मुंह लगते हो। ये तबका बड़ा सॉफ्ट, बड़ा ठंडा मुसलमान तबका होता है, ठीक है ना। ज़रा भी इमाम हुसैन वाला मिजाज नहीं होता इनका। वो तो लग गए, यजीद के मुंह लग गए, वो तो इब्न साद के मुंह लग गए जाके, और क्या क्या तौहीन नहीं करवाई खुदावंद आलम के अमर की इताअत में। लेकिन ये इतने सॉफ्ट मुसलमान हैं, ये कहते हैं गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इमाम हुसैन करबला में अच्छे लोगों के मुंह लगने गए थे। उन्हें था कि बड़े अखलाक के आलिया वाले लोग आ रहे हैं करबला में मुझसे मुकाबले के लिए, जो बड़ा मुझे सर आंखों पे बिठाएंगे और कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको मारना चाहते हैं, प्लीज़ आप रेजिस्ट ना करें, मेरी तौहीन नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे? क्या क्या तौहीन नहीं की उन्होंने। जब इमाम ने ज़ोहरे आशूर ये फरमाया कि हमने नमाज पढ़नी है, जंग रोको, एक लईन ने कहा, हुसैन तेरी नमाज कब कबूल है, तुझे क्या फ़ायदा नमाज का। अब हुआ क्या बस्ती वालों के साथ, ये मिसाल इससे दे रहा हूँ कि इमाम हुसैन नहीं अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ के लिए गए थे, और वो लोग जो इमाम हुसैन से कह रहे थे इनके मुंह मत लगे, वो कौन सी कैटेगरी है। कुरान की आयत मेयार बताती है कौन सा बंदा किस कैटेगरी में शामिल है और किस अंजाम से दो चार होगा। खुदावंद आलम ये वाकया बयान करके यूँ फरमाता है कि जब ये लोग, ये ठंडे वाले, ये जब नहीं अनिल मुनकर करने वालों को कहते थे कि क्यों तुम इनको रोक रहे हो, अल्लाह चाहेगा तो खुद ही कर लेगा, तो आगे से ये नहीं अनिल मुनकर करने वाले इनको जवाब देते थे कि हम इसलिए इनको नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारी माजरत कबूल कर ले। माजरत कबूल कर ले यानी जब अल्लाह पूछे जब तुम्हारे मुआशरे में ये गुनाह हो रहा था तो तुम क्यों नहीं उठे, तो हम कहेंगे ऐ परवरदिगार जो हमारी ताकत थी हमने नहीं अनिल मुनकर किया था, ये माजरत हम अल्लाह के सामने उज़्र रखेंगे। एक ये वजह है हमारे नहीं अनिल मुनकर की, और दूसरी वजह ये है कि हो सकता है शायद ये हमारी बात मान के रुक ही जाए। बस दो रीज़न नहीं अनिल मुनकर के। नंबर वन, जिसका सबसे ज़्यादा डर है कि परवरदिगार ने कल पूछना है कि तेरे मुआशरे में खराबियां हो रही थी, तूने क्या किया, तो मैं कह सकूं कि जो मेरी ताकत थी मैंने रोकने की कोशिश मैंने की, मैंने समझाया, मैं बात कर जितनी मेरी इस्तिताअत थी, तौफीक थी। और दूसरा रीज़न हो सकता है कोई मेरे कहने पे रुक ही जाए। कितने लोग हैं जो अच्छे नहीं थे लेकिन किसी अच्छी नसीहत की वजह से अच्छे हो गए। कितने गुनाहगार हैं जो मसलन आते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं फर्श अज़ाब पर, उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाता है। कितने ये मजालिस भी दर हकीकत तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर अजाब किया। ये तवज्जो से सुनो, अल्लाह फरमाता है कि जब हमने उनको अपने अजाब की गिरफ्त में लिया, ये बंदर बन के मस्क होके फिर मर गए थे। लेकिन तवज्जो ये फरमाए कि अल्लाह यहाँ पे फरमाता क्या है, आयत के लफ्ज़ ये हैं कि जब हमने इनको अजाब की गिरफ्त में लिया तो सिर्फ उनको निजात दी जो गुनाहों से रोकते थे। समझे? सिर्फ उनको अजाब से निजात मिली, सिर्फ वो हमारे अजाब से बचे कि जो नहीं अनिल मुनकर करते थे। यानी अल्लाह ने इस सॉफ्ट वाले ग्रुप को मुजरमों के ग्रुप में ऐड कर दी। क्यों कि जुर्म कब वकू पजीर होता है, जब ये कुछ लोग न्यूट्रल होकर बैठ जाएं और अपनी जिम्मेदारी अदा न करें।
بس امام حسین کی شہادت میں صرف ابن سعد کے لشکر والے شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی شامل ہیں کہ جو اگر آ جاتے پکار حسین کی سن کے، استغاثہ حسین سن کے اگر آ جاتے تو نواسہ رسول اس مظلومیت کے ساتھ کربلا میں شہید۔ یہ دو چیزیں ملی ہیں تو کربلا پیش آئی، ایک مجرموں کا جرم کا ارادہ اور دوسرا خاموش طبقے کا نہ نکلنا اور مدد نہ کرنا امام حسین کی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اور وسیلہ کافی نہیں ہے جب تک میدان میں آ کے کوشش نہ کرو۔ فلاح پانا چاہتے ہو؟ ہر ایک انسان کی اپنے اپنے زمانے کے مطابق اس آیت کی سے میسج لے گا۔ تقوی سب کو معلوم ہے تقوی کیا ہے، وسیلے سب کو پتہ چلا کیا وسیلے ہیں، لیکن میں نے آج اپنے زمانے میں کراچی میں یا جعفر طیار میں یا مثلا لاہور میں یا فیصل آباد میں یا اسلام آباد میں جہاں پہ رہ رہا ہوں، میں جس معاشرے میں ہوں، میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے، اور مجھے اپنا یہ خدا کی راہ میں جہاد کس طرح سے آغاز کرنا ہے اور جاری رکھنا ہے، دین کی خدمت اور دین کی تقویت کا۔ یہ تصویر ہے آیت وسیلہ کی۔ یہ پورا کمپریہنسو جامع پروگرام کہاں اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر اپنی دنیا پرست سوچ کے لیول پر لا کر فقط یہ سمجھنا کہ وسیلے کس لیے ہوتے ہیں، حاجتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروانے کے لیے اور اوپر شفاعت کروانے کے لیے، اور جو اصل روح مطلب ہے اس کی طرف توجہ۔ اللہ کے نبی کی بیٹی وسیلہ ہے سب سے پہلے کہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھیں جناب زہرا کے وسیلے سے کیسی زندگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس کی پرواہ نہ ہو لیکن اپنی حاجات بی بی کے وسیلے سے مانگی جا رہی، بی بی یہ فرما رہی ہو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اسے کوئی نامحرم نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، لیکن ادھر سے بندہ کہہ رہا ہو، کوئی کہہ رہی ان کے وسیلے سے پروردگار یہ کام کروا دے اور فل میک اپ شیک اپ کر کے باہر نمائش بھی لگائی ہو۔ تو یہ گھپلا ہے، چکر بازی ہے وسیلے کے مفہوم کے ساتھ۔ اصل وہ وسیلہ ہے ہماری ہدایت کا، ہمیں دین بتانے کا، ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم مثلا ان کے وسیلے سے پروردگار ان کے صدقے بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن ہم دعا مانگے، ان کو وسیلہ بنا کے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہ ہو کہ ہم نے اللہ سے قریب ہونا ہے، ہمیں صرف اتنی پرواہ ہو کہ ہم نے قریب ہونا ہے تاکہ اپنی چیزیں لے سکیں وہاں سے۔ یعنی دیکھیں ایک بندہ اس فکر میں ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے اور اسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ جس سے میں نے لینا ہے وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جس کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں وہ بھی تو کچھ چاہتا ہے مجھ سے۔ میرے مولا علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے مولا علی کے مولا رسول اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ امام حسن و امام حسین ان کی پوری زندگی کیا پکار کے مجھ سے کہہ رہی ہے تجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے مجھے کوئی غرض نہ ہو لیکن مولا کے صدقے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مولا کے صدقے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ یہ بہت نیچی اور بستی کی پرواز ہے اگر اس میں محدود کر دیا جائے وسیلے کے مفہوم۔
پھر اگرچہ نام ان کے استعمال ہو رہے ہیں لیکن دماغ میں میرے وہی دنیا بسی ہوئی ہے اور چھائی ہوئی ہے جس دنیا کو ساری عمر انہوں نے گھٹیا دکھانے کی کوشش کی۔ مولا نے فرمایا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی جس کے بعد اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، دوبارہ تعلق بھی نہیں بن سکتا، 3 طلاقیں دے دی، اور جا علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری عرائض بس یہاں پہ تمام۔ راہ فلاح، تقوی، وسیلہ قرب الہی کی تلاش، اور وہ بھی شدید خواہش کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، جیسے میں نے معنی بتایا تھا۔ اور جب یہ چیزیں ہو جائیں پھر اس کے بعد 2 یا 3 آیات سناتا ہوں، تصویر آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف جو سورہ جمعہ سے پہلے ہے، وہ کسی کو ایڈریس بتاؤ نا، جگہ کا نام بتاؤ نا، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ کہاں پہ ہے، تو پھر کسی مشہور جگہ کا نام بتایا جاتا ہے نشانی کے طور پر۔ مثلا کسی گاؤں کا نام، مجھے گاؤں نہیں پتہ کہاں ہے، یار فیصل آباد کے پاس ہے، تو اچھا فیصل آباد، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ صف کون سا گاؤں ہے ہمیں تو نہیں پتہ کہ سورہ جمعہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح بتانا ہوتا ہے۔ سورہ جمعہ سے پہلے یہ گاؤں آتا ہے 28ویں سپارے میں، تو وہاں اللہ فرماتا ہے یا، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، هل ادلکم علی تجارت، یہ ڈائریکٹ اللہ بات کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، تمہیں ایک بزنس نہ بتاؤں؟ کون سی تجارت یا اللہ؟ تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ میرے ساتھ تجارت کرنی تھی یا اللہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اگلی آیت، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اصلی ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا، جو مجھے علم ہے اللہ کو جن باتوں کا، اگر تمہیں علم ہوتا تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں تمہیں سجیسٹ کر رہا ہوں یہ کرو۔ جب تم یہ کرو گے، اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، گناہ کیسے بخشے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بعض اوقات کیسے چٹکیوں میں بخشے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کام کرو جانوں اور مال کے ساتھ۔ جب تم اس ٹریک پہ آ جاؤ گے، اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب تم سیدھے ٹریک پہ آ گئے ہو، اللہ کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے، وہ پچھلے معاف کر دے گا تمہاری غلطیاں، کیونکہ تم اللہ کے راستے پر آ گئے ہو، اللہ کے لیے تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور دائمی رہنے والی جنتوں میں بہترین مسکن، بہترین تمہیں گھروں میں داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى، اور ایک اور بھی، اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَأُخْرَى، اور ایک اور بھی ہے، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ یا اللہ پسند تو ہمیں جنت بھی بہت ہے، گناہوں کی مغفرت بہت پسند ہے،
یہ اور کون سی چیز ہے جو ہمیں پسند ہے؟ یہ جو پچھلی آیت گزری، یہ اس تجارت کے اثرات کہاں پر بتائے جا رہے ہیں؟ آخرت میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گناہوں کی معافی، جنتوں میں داخل کرنا، یہ دنیا سے تعلق ہے یا آخرت سے؟ جی آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ تجارت ہے، اگر کرو اپنی جانوں اور مال کو پھر میرے لیے کر دو کہ میری راہ میں چلو گے، پھر تمہیں صرف آخرت میں نہیں دوں گا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں بڑی پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ سب کو اگلا جملہ پتہ ہے، اور وہ جملہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ یہاں بھی تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ ان قریب تم فتح پالو گے۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ میں نے تجارت آپ کو پیکج دے دی ہے، اس کے ریزلٹس بھی ہے کیسے، یہ تجارت کرنی کیسے ہے، اور اس کے ریزلٹس کیا کیا ہیں، اے رسول مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ہے قرآن مجید میں گناہوں کی بخشش کی تصویر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری عرائض تمام، خالق اکبر سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن مجید کی آیات ہوں یا محمد و آل محمد کے فرامین ہوں، ان کو پڑھنے کا سب سے پہلے تو شوق اے پروردگار ہمارے دلوں کو عطا فرما۔ چونکہ جب انسان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے شوق کے لیے تو بڑی بڑی زحمتیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن شوق نہ ہو تو چیز پاس پڑی ہو تب بھی اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار اسی قرآن کا واسطہ اپنے نبی اور ان کی پاک اور مظلوم آل کا واسطہ ہمارے دلوں میں دین کو حقیقی آیات قرآن اور فرامین اہل بیت اطہار سے سمجھنے کا شوق، ان کو پڑھنے کا شوق، اور پھر ان پر عمل کرنے کا شوق، اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچانے کا شوق اے پروردگار ہم سب کو عطا فرما، تاکہ اے پروردگار جب قیامت کے دن ہم تیری بارگاہ میں پیش ہوں، تیرا رسول سامنے ہو، امیر المؤمنین ہمارے سامنے ہو، رسول اللہ کی بیٹی سامنے ہو، آل رسول سامنے ہو، تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکیں کہ آپ نے جو قربانیاں دی تھیں ان قربانیوں کو ہم نے زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور جو آپ دیکھنا چاہتے تھے اور آپ پر ظلم کیے گئے، آپ کے مخالفوں نے ظلم کیے اور آپ کو شہید کر دیا، جو صفات آپ دیکھنا چاہتے تھے انسانوں میں، ہم نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جو پیغام آپ بشریت کو دینا چاہتے تھے ہم نے خود بھی اس پیغام کو اپنایا، اور ہم نے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ بس آج یہاں وہ زندگی بھی ہم نے آپ کی غلامی میں گزاری، آپ یہاں بھی ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں۔ یہ اس دعا کے ساتھ اور اس سوال کے ساتھ اپنی عرائض کو میں تمام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس فرش عزا کو اسی طرح آباد رکھنے کی اور اس سے بڑھ کر آباد رکھنے کی، اور حقیقی روح کے ساتھ اس کو لے کر چلنے کی، اس تربیت گاہ، اس یونیورسٹی کو، اس مدرسے کو، اس اسکول کو پورے جذبے اور جوش کے ساتھ برقرار رکھنے کی اور برپا کرنے کی پروردگار عالم آپ کو بھی ہمیں بھی پورے خلوص کے ساتھ یہ کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صرف زبانوں سے نہیں
اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھ کے ان کے قیامت کے دن کہہ سکیں کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے ہمارے لیے کسی اور زمانے کا انتخاب کیا تھا، وہاں ہم نے آپ کے پیغام کو سربلند رکھنے کے لیے نہ کبھی اپنی جان کی پرواہ کی، نہ کبھی اپنے مال کی پرواہ کی۔ اے حسین، اے بی بی سیدہ، اے بی بی زینب عالیہ، ہمارا اپنے اپنے زمانے میں عمل گواہی دے رہا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شہدائے کربلا کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہونے دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے جناب سیدہ کی کمائی نہ لٹنے دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے علی اکبر کے سینے میں برچھی سے پہلے اپنے سینوں پر برچھی کھاتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو جناب سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے شہزادہ قاسم کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، لیکن ہم کربلا میں نہیں تھے۔ لیکن خدا نے ہمیں جس بھی زمانے میں بھیجا، ہم نے کوشش کی اپنی توفیق کے مطابق اپنی جان اپنی مال کو ہم نے اسی مکتب کی، اسی کربلا کی سربلندی کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا۔ عزاداروں، ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی امام رضا علیہ السلام کے جنازے کی شبیہ برآمد ہوگی۔ جب یہ شبیہ برآمد ہوگی، آپ بڑی عقیدت سے دیکھیں گے کہ مومنین نے اسے اٹھایا ہوا ہے، آپ بڑی عقیدت سے قریب بھی جائیں گے، بوسہ بھی دیں گے، لیکن ہمارا سلام اس جنازے پر کہ جو بے گور و کفن کربلا کی خاک پر پڑا تھا، گنج شہداء سے جب قافلے کو گزارا گیا۔ عزاداروں، آپ سنتے رہتے ہیں، گنج شہداء سے 11ویں کے دن جب قافلہ اسیروں کو گزارا گیا تو بیویوں نے خود کو محملوں سے نیچے گرا دیا، خود کو سواریوں سے نیچے گرا دیا، کوئی بی بی کسی لاش پر، کوئی بی بی کسی لاش پر۔ لیکن عزاداروں، ایک دفعہ علی کی بیٹی نے دیکھا کہ سید سجاد جن کو اس اونٹ پر باندھ دیا گیا تھا، اس طرح اپنے بابا کی لاش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی اور دیر سجاد کی توجہ لاش حسین سے نہ ہٹی تو بی بی نے سمجھ لیا کہ سجاد کی روح پرواز کر جائے گی۔ عزاداروں، ایک دفعہ بی بی نے زور سے پکارا، بعض علماء نے بیان کیا بی بی نے خود کو سجاد کے سامنے سواری سے گرایا تاکہ سجاد کی توجہ اپنے بابا کی لاش سے ہٹے۔ فرمایا، اے سجاد اور میرے بھائی، مظلوم بھائی کی نشانی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جان بدن سے پرواز کر جائے۔ سید سجاد نے جواب دیا، پھوپھی اماں، میری روح پرواز کیوں نہ کرے؟ جس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ آپ نے دیکھا تو ہے ان ظالموں نے اپنے مقتولوں کے جنازے بھی پڑھے، ان کو قبروں میں دفنایا بھی، لیکن میرا نواسہ رسول بابا، میرا زہرا کا لال بابا بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑا ہے، اور اس کے بیٹے کو اتنی اجازت نہیں کہ اپنے بابا کو کفن دے دے، اپنے بابا کو دفنا دے۔ سجاد کی روح ایسی حالت میں پرواز نہ کرے تو پھر اور کیفیت کیسی ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، اس قلیل عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا و آخرت میں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو مومنین اپنے دلوں میں حاجات یا مشکلات رکھتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے سیلاب زدہ بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرما، اور اپنا دینی اور انسانی فریضہ ان کی مدد کا ادا کرنے کی ہمیں توفیق